بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. ویلکم ٹو فیض مشتاق یوٹیوب اکیڈمیز چینل. رسپیکٹڈ ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت پنجاب اسکولوں کے اندر نجکاری کا پروسیس سٹارٹ کرنے جا رہی ہے، جس کی وجہ سے پنجاب بھر کے بہت سارے جو اسکولز ہیں وہ متاثر ہونے جا رہے ہیں، اور ان اسکولز میں جو آلریڈی ٹیچرز بھرتی ہیں اور آلریڈی وہاں پر وہ جاب کر رہے ہیں، انہیں وہاں سے ریشنلائز کیا جائے گا اور نزدیکی اسکولوں کے اندر ٹرانسفر کر کے ٹیچرز کی جو کمی ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور وہ اسکولز جن کے اندر طلباء کی تعداد کم ہے، گورنمنٹ انہیں پرائیویٹائز کرنے جا رہی ہے اور انہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلانا چاہتی ہے، جو کہ ایک ایسا عمل ہے جس کی کسی طور پر بھی پذیرائی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ گورنمنٹ نے بہترین بلڈنگز بنائی ہوئی ہیں اور وہ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے جو گورنمنٹ نے اسکولز بنائے تھے دور دراز علاقوں کے اندر، وہاں پہ حکومت کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے جو اساتذہ کی کمی ہوئی، اور اب اساتذہ کی اس کمی کو ایک ریزن بنا کے حکومت اب اسکولوں کو پرائیویٹائز کرنے جا رہی ہے، جس کی وجہ سے پورے پنجاب بھر کے اندر جو اساتذہ ہیں اور اس کے علاوہ جو پنجاب بھر میں جو جتنے بھی تعلیمی حلقے ہیں اور عوامی حلقے ہیں ان کے اندر یہ ایک تشویش پائی جاتی ہے. تاہم جو دوسرا مسئلہ جس کا حکومت کو سامنا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ایگزسٹنگ سکولز ہیں ان کے اندر تقریباً 1,08,000 کے نزدیک جو سیٹیں ہیں وہ ویکنٹ ہیں، اور اتنی بڑی بھرتی حکومت افورڈ نہیں کر سکتی، جبکہ حکومت اگر یہ بھرتی کر دیتی ہے تو ان تمام سکولز کے اندر جو اساتذہ کی کمی ہے وہ پوری ہو سکتی ہے. چونکہ 2018 تک ریگولر سکولز کے اندر بھرتیاں ہوتی رہیں تو ایسا کوئی پرابلم نہیں آیا. 2018 کے بعد گورنمنٹ نے بھرتیاں بند کر دیں، پچھلے دور حکومت میں کوئی بھرتی نہیں کی گئی اور ابھی تک بھی کوئی بھرتی نہیں ہوئی. لاسٹ ایئر تک ہم نے یہ دیکھا، جس کی وجہ سے سکولز کے اندر جو اساتذہ کی کافی کمی ہوئی، اور سب سے زیادہ جو کمی ہے اساتذہ کی وہ پرائمری سکولز کے اندر ہے، یا وہ تمام ہائی سکول یا ہائر سیکنڈری سکول جن کا پرائمری سیکشن ایکٹیو ہے وہاں پہ اساتذہ کی کمی ہے. اور گورنمنٹ نے نئی بھرتی کے لیے جو نوجوان نسل ہے ان کو بس حکومت نے ہمیشہ جو بھی منسٹر ایجوکیشن آیا ہے یا اس کے علاوہ جو اس کے ذمہ داران ہیں، انہوں نے عوام کے سامنے ہمیشہ ایک لالی پاپ تو رکھا ہے کہ بھرتی کی جائے گی، تاہم اس حوالے سے کوئی کنکریٹ ابھی تک ہمیں سلوشن اس کا نظر نہیں آتا. جو نئے منسٹر آئے ہیں رانا سکندر حیات صاحب، وہ سوشل میڈیا کے اوپر کافی ایکٹیو ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، اور وہ جو ٹیچرز ہیں یا جو عام عوام ہے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں. اور ان کی طرف سے پچھلے 2-3 دنوں میں یہ خبر آ رہی ہے کہ حکومت اسی سال گرمیوں کے اندر جولائی میں NTS کے ذریعے اساتذہ کو بھرتی کرنے جا رہی ہے، اور 20 سے 30 ہزار یہ ٹیچرز کی ویکنسیز ہیں جو کہ گورنمنٹ اناؤنس کرے گی. اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اب دوبارہ یہ کہا جا رہا ہے کہ NTS لے گا. اب یہ جب تک آپ کے سامنے بھرتی نہیں آ جاتی تب تک ہم یہ ازیوم ہی کر سکتے ہیں کہ ٹیسٹ NTS لے گی یا PPSC لے گا، کیونکہ جیسا کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ پہلے ہمیں ایک پالیسی دی گئی جس کے تحت یہ کہا گیا کہ اب آپ کے جو ٹیسٹ ہیں وہ PPSC ہی لے گی، اور پھر اس کے بعد ایک نئی پالیسی دی گئی اور کہا گیا کہ اب جو ٹیسٹ ہے وہ 16 گریڈ سے یعنی جو SST ہے ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ PPSC کنڈکٹ کرے گا، اور جو 14 گریڈ اور جو 15 گریڈ ہے اس کی جو بھرتی ہے وہ NTS کے ذریعے سے لی جائے گی. اور اب اس کے بعد پھر ایک اور شوشہ ہے یہ لیٹسٹ کہ نئی جو بھرتی ہے اس کے جو ٹیسٹ ہیں وہ NTS کے ذریعے سے لیے جائیں گے. تاہم یہ حکومت کی طرف سے ایک خبر آئی ہے، اللہ کرے اس میں کوئی صداقت ہو، اور جولائی میں بھی کوئی دیر نہیں رہ گئی، ہم جون میں تو پہنچ چکے ہیں، تو دیکھ بھی لیں گے کہ حکومت اس اپنے وعدے کے اوپر، یا جو منسٹر ایجوکیشن صاحب ہیں وہ اپنے اس وعدے کے اوپر قائم رہ پاتے ہیں یا نہیں رہ پاتے، اور آنے والے دنوں کے اندر حکومت نئی بھرتی کرتی ہے یا نہیں کرتی. اس حوالے سے جو اسکولوں کی پرائیویٹائزیشن ہے اس کا جو کیس ہے وہ بھی عدالتوں کے اندر موجود ہے، اور اساتذہ کی طرف سے یا عوام کی طرف سے عدالتوں کے اندر یہ کیس دائر کیا گیا ہے کہ گورنمنٹ کو اس اقدام سے روکا جائے جو کہ اسکولوں کو پرائیویٹائز کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ. اور منسٹر نے بھی جب وہ لندن کے اندر تھے تو انہوں نے بھی یہ اشارہ دیا تھا کہ وہ تمام اسکول جن میں جو طلباء کی تعداد 50 سے اوپر ہے تو ان کو بھی ہم اس پرائیویٹائزیشن کی لسٹ سے نکالیں گے، اور جو 50 سے نیچے والے اسکولز ہیں ان کو ہم کنسیڈر کریں گے.
تو اب گورنمنٹ کا یہ جو پرائیویٹائزیشن کا عمل ہے، اب پتہ نہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور جو ریشنلائزیشن ہے وہ بھی ہم پچھلے 4-5 سال سے سن رہے ہیں کہ گورنمنٹ ریشنلائز کرنے جا رہی ہے۔ صرف ایک دفعہ ریشنلائزیشن ہوئی تھی، وہ پارشل ریشنلائزیشن تھی، کچھ ٹیچرز کو اٹھا کے ادھر ادھر کیا گیا تھا، تاہم جو پولیٹیکل پریشر تھا وہ جو پی ٹی آئی کی اس وقت کی گورنمنٹ تھی وہ برداشت نہیں کر پائی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ جو منسٹر ایجوکیشن تھے وہ برداشت نہیں کر پائے تھے، اور ریشنلائزیشن کا پروسیس روک دیا گیا تھا۔ اب دوبارہ ریشنلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں اور پرائیویٹائزیشن کی طرف بھی جا رہے ہیں، اور ان پیرالل گورنمنٹ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم نئی بھرتی کرنے بھی جا رہے ہیں۔ بہرحال اس میں ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ نئی بھرتی آنے کے امکانات موجود ہیں، تو وہ جو تمام اسپائرنٹس ہیں، تمام نوجوان ہیں جو کہ اس انتظار میں بیٹھے بیٹھے اوور ایج ہو رہے ہیں، وہ دوبارہ سے ہمت پکڑیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اور پوری کوشش کریں کہ انہیں یہ جو آنے والی بھرتی ہے، چونکہ اس میں کمپٹیشن بہت بہت زیادہ ٹف ہونے والا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ہر سال وہ گریجویٹ ہو کے نکلتے ہیں، فریش کینڈیڈیٹس بھی ہیں جو پہلے سے ڈگریز کر چکے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی تگڑا کمپٹیشن ہوگا اگر سیٹس آتی ہیں تو آپ نے اپنے اس تگڑے کمپٹیشن میں سے نکل کے آگے آنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو اتنی ہی جو محنت درکار ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گی۔ تو پوری ایفرٹ کریں، پوری کوشش کریں، اور جیسا کہ میں پہلے بھی آپ لوگوں سے اپنی رائے کا اظہار کرتا رہتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور اس کا متبادل بھی تلاش کریں کہ اگر اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جاب نہیں آتی تو پنجاب پبلک سروس کمیشن میں جو جنرل جابز آتی ہیں، یا جتنے بھی سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کے نیچے جو اور ڈپارٹمنٹ ہیں ایس سی ڈی کے علاوہ، آپ ان کی جابز کو بھی ٹارگٹ کریں، آپ جنرل نالج کی طرف آئیں، اس کی تیاری کریں، تاکہ آپ کے پاس آپشنز زیادہ ہوں، آپ ایک آپشن کے اوپر ریلائی کر کے نہ بیٹھے ہوں۔ انشاءاللہ جب آپ ایک دفعہ اچھے طریقے سے اس کی تیاری کر لیں گے تو ملٹیپل جو جابز ہیں، جو ملٹیپل اپرچونیٹیز ہیں، ان کے دروازے آپ کے لیے اوپن ہو جائیں گے، اور پھر آپ ٹیسٹ کلیئر کرتے چلے جائیں گے، اور اپنے حساب سے آپ کو جو ڈپارٹمنٹ سوٹ کرتا ہوگا آپ اس میں جا کے بھرتی ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے صرف یہ سوچا ہے کہ آپ نے اسی فیلڈ کے اندر رہنا ہے اور ٹیچنگ کی جاب کرنی ہے، تو دین آپ کو پھر اس کمپٹیشن کے لیے اور جو اس آنے والے حالات ہیں اس کے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو تیار رہنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو پرائیویٹائزیشن کے پروسیس ہے یا حکومت کے اس طریقے کے جتنے بھی معاملات ہیں سرکاری جابز کو کٹ لگانے کے، یہ آنے والے دنوں میں حالات اور خراب ہیں۔ خدا نخواستہ ہم چاہتے تو نہیں ہیں کہ ایسا ہو، کیونکہ ہم میں سے بہت سارے جو لوگ ہیں ان کا کوئی نہ کوئی فیملی ممبر یا وہ خود یا ان کی جو پورا جو نظام ہے وہ اس سرکاری جابز کے ارد گرد گھومتا ہے، لیکن آپ کے سامنے ہیں حالات کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے، اب انہوں نے اپنا جو وزیر خزانہ ہیں اب انہوں نے بجٹ پیش کرنا ہے، تو اس میں بھی صورتحال مزید واضح ہوگی، آئی ایم ایف کا پریشر ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو آپ لوگ نوجوان ہیں، آپ لوگ کوشش کر سکتے ہیں، آپ لوگ اپنے آپ کو زنگ نہ لگائیں، اور جو متبادل ذرائع ہیں ان کے اوپر پوری ایفرٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔